حضرت عامر بن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپا ہے، بیماری ہے اور نزع کا عالم ہے۔ اس نے آواز سنی مؤذن کی، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، حی علی الصلاۃ، او نماز کے لیے۔ ہمیں چونکہ ترجمہ ہی نہیں آتا نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کا معنی یہ نہیں۔ اب تو مؤذن بہت شاندار طریقے سے حی علی الصلاۃ کرتا، ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ شاندار سے آواز ہے اور شان ترنم سے۔ اس کہنا کیا چاہتا ہے، وہ کیا لفظ کہہ دیتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کا معنی نماز کے لیے آئیے، یہ نہیں ترجمہ اس کا، نماز کے لیے آئیے یہ ہے۔ عربی زبان میں کسی کو بلانے کے لیے آپ میں ایک درخواست کر لوں، کسی عالم یہاں پر تشریف لائے، میں کہہ دوں حضرت یہاں آپ تشریف فرما ہوں، دو چار باتیں آپ کریں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تفضل، تشریف لائیے، آپ تشریف لائیے، تفضل۔ آپ میں سے کسی نے اگر عرب علاقے میں وقت گزارا ہے تو وہاں دکانوں میں بچے ساتھ جاتے ہیں نا والدین کے ساتھ، تو یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، بیٹے پیچھے کوئی چیز پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہاں اس کے بعد کہتے ہیں تعال یا ولد، بچے آ جاؤ۔ اب یہ پیارا لفظ ہے، ایک تو اپنے سے بڑے کو درخواست کرنا ہے، یہ ہے تفضل، اور ایک ہے اپنے چھوٹے کو جو ہے پیار سے سمجھانا ہے، تعال یا ولد، تعال یا بنیا، بچے آ جاؤ، منع آ جاؤ، اردو کا ترجمہ۔ اب وہ نہیں آتا پھر بھی حی یا ولد، اب یہ کہا جاتا ہے اب ہی جا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، باپ جا کر باہر گاڑی میں انتظار کرے گا، اگر بچہ آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے۔ تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا معنی یہ نہیں ہے نماز کے لیے تشریف لائیے، یہ نہیں ہے۔ حی علی الفلاح کا معنی جو ہے کامیابی کے لیے تشریف لائیے، یہ نہیں ہے۔ حی علی السلام کا معنی آئیے نماز کے لیے، حی علی الفلاح کا معنی آئیے نماز کے لیے نہیں، تو پھر گھروں کو تیار رکھو، جلانے کے لیے محمد پہنچ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا نا، میرا جی چاہتا ہے میں مؤذن سے کہہ دوں نماز شروع ہو جائے، اور چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، لکڑیاں جمع کریں، اور اذان مؤذن کی آواز سننے کے باوجود جو مسجد میں نہیں آتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگانا چاہتا ہوں۔ یہ سزا کب دی جاتی ہے؟ پہلے جو ہے آپ نے حی علی الصلاۃ کا ترجمہ سنا، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جائیے، حی علی الفلاح یوں ہے۔ تو جو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مؤذن کی آواز میں نے سنی، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، دو آدمیوں کو سوارے آ گئے، مسجد میں پہنچے، مغرب کی نماز ہو رہی تھی، ایک رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت کے لیے اٹھ نہیں سکے، روح قبض کر گئے۔ تو وہ حضرات اس حالت میں بھی دوسروں کی کیا بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گھر ہے، مرض وفات میں دو صحابہ کرام کے سہارے میں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ قدم اٹھا کر رکھ نہیں سکتے تھے، پاؤں گھسیٹتے ہوئے آپ مسجد تشریف لے گئے۔ جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو ماں و شما کس بات کی ملی؟ تو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے یہ تیسرا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ مسجد کی آباد کاری میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ یہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ معلومات برائے معلومات نہیں ہے، یہ اس لیے ہے نیت سے بیٹھ جائیں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کبھی موقع کی توفیق دے دے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بدعت جو ہے گناہ کبیرہ سے بڑھ کر گناہ ہے، بدعت گناہ کبیرہ سے بڑھ کر گناہ۔ وجہ اس کی یہ ہے انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے، قتل کیا، بدکاری کی، فلاں کیا، چوری کی، اس کو جائز اور حلال تھوڑی سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے، لیکن نفس سے مجبور ہو کر کرتا ہے۔ تو جب بڑھاپا آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پاؤں قبر میں لٹکنے لگ جاتا ہے، تو رہ کے اس کو ایک ایک گناہ یاد آتا ہے، تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن جب انسان بدعت کرتا ہے، مرنے کے بعد کی رسومات ہوتی ہیں، وہ تو دین سمجھ کر کرتا ہے، تو جو دین سمجھ کر کرے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہی حالت جو ہے بیان سننے کا ہے، اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے، آج نہیں، کل نہیں، سال بعد نہیں، 2 سال بعد، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ جب توفیق دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے اس نیت کی بنیاد پر۔ اور ویسے ہی ہم مسجد گئے تھے، نیت ہی کوئی نہیں تھی، آپ کہہ لیں میں انما الاعمال بالنیات، تو نیت جیسی ہوگی اللہ عمل کی توفیق ایسے ہی دیں گے۔ اللہ میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ ساری تمناؤں کے دفتر یہ دل پھونک کر، ساری تمناؤں کے دفتر یہ دل، اب تو بس تیری